بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک سفر پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے ہمیں بے پناہ مال غنیمت عطا کیا۔ تب ہم نے 5واں حصہ بطور نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا تھا، جس میں سے 80 اونٹ بطور نذرانہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ جنگل میں سفر کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی آبادی دیکھتے ہیں تو وہاں قیام کرنے کو کہتے۔ مجھے راستے میں ایک جگہ آبادی نظر آئی، ہم سب نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک موٹا تازہ اصحاب کرام موجود تھے۔ ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد وہ صحابی مجھے کہتے ہیں کہ میرا آج دستے بوسی کو بڑا دل کر رہا ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ اصحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دستے بوسی کرنے لگا۔ اصحاب کرام نے بہت موٹے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بہت زیادہ نازک اور حسین تھے۔ لذت یار میں ان صحابہ کرام کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ ان کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں چھڑی چبوئی اور کہا کہ میرا پاؤں تو چھوڑ دو۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کوئی بات نہیں، تم نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے؟ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم واپس چلے گئے، رات ہو گئی، سب سو گئے، لیکن وہ صحابی رسول نہ سوئے۔ ساری رات روتے تڑپتے اس افسوس میں گزر گئی کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے ان کا پاؤں زخمی کر دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ایک صحابی آیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبایا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ صحابہ کہنے لگے تم میرے ساتھ چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ صحابی ڈرنے لگے کہ نہ جانے کیا ہو گیا، شاید کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میری سفارش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا عذر بیان کرنا۔ روتے تڑپتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہوئی تھی، غیب سے پردہ ہٹایا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بننے سے لے کر قیامت برپا ہونے تک اور قیامت برپا ہونے کے بعد جنت دوزخ کا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات کو جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچا تھا کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بلاؤں گا، لیکن پھر سوچا کہ سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک نے اصحاب سے کہا کہ میں نے کل آپ کے پیٹ میں چھڑی چبوئی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، میں ساری رات نہیں سو سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا اللہ کے رسول کی شان ہے، اپنے زخموں کو بھول کر دوسروں کو ہوئی چھوٹی پریشانی آپ سے سہی نہیں جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا پاؤں زخمی کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو دیکھ نہیں رہے تھے، میں تو دیکھ رہا تھا۔ وہ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ خوش ہیں میں اس طرح خوش ہوں۔ ارشاد ہے کہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جا، تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک تجھے عزت عطا کرے گا۔ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ، جس طرح آپ خوش ہیں اس طرح میں خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ آپ خوش ہیں لیکن میں نہیں ہوں۔ اصحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح خوش ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 80 اونٹ میرے حصے کے بدھے ہیں ان کو تحفہ قبول کر لیں تو میں تب خوش ہوں گا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی ہمت دے، آمین۔